الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا گل سے کلام پیدا کر۔ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی۔ نہایت واجب الاحترام قبلہ خواجہ صاحب اور قبلہ معصومی صاحب، محترم قبلہ ڈاکٹر نصیر صاحب، نہایت قابل احترام ملک محمد رسول محمد صاحب، محترم المقام برادرم مرزا عبدالوحید صاحب، محترم و مکرم جملہ وابستگان حاضرین طریق منہاج القرآن برادرم نادر صاحب، دوستوں بزرگوں بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال کا بے شمار بار شکر ہے جس نے ایک رات پھر آقا کے نام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر شب آقا کے نام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، میں حالات و واقعات اور ماحول کے مطابق نہایت پوری پوائنٹ اور شارٹ کٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک، اور اس کا عنوان کیا ہے؟ عنوان یہ ہے کہ اگر کسی کا دل ہو جائے سخت، کسی کا دل ہو جائے سخت، بے شک ہو جائے حسد کی وجہ سے سخت، یا ہو جائے حالات کی وجہ سے سخت، یا ہو جائے مجبوریوں کی وجہ سے سخت، یا ہو جائے بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے سخت، یا پھر گناہوں کی وجہ سے سخت ہو جائے، دل کو نرم کرنے کا طریقہ ذکر رسول اور میلاد مصطفیٰ ہے۔ دل سخت ہو جائے کسی بھی وجہ سے، دل کو نرم کرنے کا طریقہ ذکر رسول اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہترین وجہ، ہر غم کا علاج میلاد مصطفیٰ، ہر مراد بامراد میلاد مصطفیٰ۔ دلیل قرآن پاک سے، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اور آپ کے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے علیہ السلام اللہ کا گھر تعمیر کیا، کعبہ اللہ۔ ظرف ابراہیم القواعد و اسماعیل دونوں نے مل کر اللہ رب ذوالجلال کا گھر بنایا۔ رب کو ان کی ادا پسند آ گئی۔ جو رب کے دین کی خدمت کرتا ہے وہ رب کو پیارا لگتا ہے، جو رب کے گھر کو آباد کرتا ہے وہ رب کو پیارا لگتا ہے، جو رب کے مصطفیٰ کا میلاد کرتا ہے وہ رب کو پیارا لگتا ہے۔ رب نے فرمایا ابراہیم مانگ، آج کیا مانگتا ہے؟ عرض کی مالک کیا مانگو؟ سب کچھ تو دے دیا ہے، نبوت دے دی، آگ سے بچا دیا، نمرود سے بچا دیا، میرے لخت جگر کو چھری سے بچا دیا، اور کیا مانگو؟ رب تو نے تو مجھے خلیل بھی بنا دیا۔ رب نے فرمایا ابراہیم سوچ لے، آج میں عطا کرنے پہ آیا ہوں، لینا چاہے تو وقت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ اگر عطا کرنے والی ذات رب ذوالجلال کی ہے اور رب جلیل کی ہے تو مانگنے والی ذات خلیل کی ہے۔ عرض کرتے ہیں مالک ایک مانگتا ہوں، اگر عطا کر دے تو مانگتا ہوں تو تجھ سے وہ مانگتا ہوں جس کے لیے تو نے سارا کچھ بنایا ہے۔ یا رب ذوالجلال مجھے امنہ کے لال کا امتی بنا دے، امنہ کے لال کا امتی بنا دے تاکہ میں بھی میلاد کیا کروں، امنہ کے لال کا امتی بنا دے۔ رب نے فرمایا پیارے ابراہیم دعا میں کسی نبی کی رد نہیں کرتا، لیکن یہ بات ممکن نہیں ہے، تیرے دور کو اور میرے نبی کے ظاہری دور کو، میرے نبی کے میلاد کو دیر ہے، میرے نبی کے میلاد کو ابھی دیر ہے، تیرا دور اور ہے، وہ دور اور ہے، میرے نبی کے میلاد کو ابھی دیر ہے۔ ابراہیم کوئی اور کچھ اور مانگ،
ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ اگر اس نبی کا امتی نہیں بناتا تو اس کا دادا بنا دے، اگر اس کا امتی نہیں بناتا تو اس کا دادا بنا دے، تاکہ قیامت والے دن میں بھی فخر کروں کہ میں بھی مصطفیٰ کا دادا ہوں، میرا تعلق بھی آمنہ کے لال سے ہے، میری نسبت بھی آمنہ کے لال سے ہے۔ گر سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین پاک کے حضور، پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، ہاں تاج تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میرے گلے میں بھی ہے دور کا پٹا تیرا۔ ان اشعار کی تشریح میں بعد میں کروں گا۔ یا رب ذوالجلال، اگر اس نبی کا امتی نہیں بناتا تو پھر اس کا دادا، وہ آخر تو آنا ہے، کسی کی نسل تو ہوگی۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں میری نسل سے آ جائے تاکہ میں مصطفیٰ کا دادا کہلواؤں، اور قیامت والے دن میں خلیل اللہ کہلوانے پر اتنا فخر نہیں کروں گا، نبی کہلوانے پر اتنا فخر نہیں کروں گا، ذبیح اللہ کا باپ کہلوانے پر اتنا فخر نہیں کروں گا۔ فخر کروں گا تو اس بات پہ کروں گا کہ میرا بھی تعلق محمد مصطفیٰ سے، میری بھی نسبت محمد مصطفیٰ سے ہے۔ آپ کو اور مجھے کیا معلوم کہ یہ امتی ہو جانا کتنا بڑا اعزاز ہے، امتی ہو جانا۔ رب نے فرمایا اے ابراہیم تو نے تو مانگا ہے جد مصطفیٰ بننا، تو نے تو مانگا ہے، جد کہتے ہیں دادا کو، تو نے تو جد مصطفیٰ ہونا مانگا ہے، میں نے اس صدقے میں جد الانبیاء بنا دیا۔ آج تک دنیا ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کے نام سے پکارتی ہے۔ بس یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا پس منظر دیا ہے، جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ میں اب کرنے لگا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تاریخ انسانیت میں پہلی ہجرت کی، پہاڑی زمین پر سفر کیا، پتھروں پر قدم رکھے، مگر کسی پتھر نے میرے ابراہیم کے قدموں کو سینے پہ چھاپا نہیں ہے، کسی پتھر نے ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کو اپنے سینے پر چھاپا نہیں ہے، پرنٹ نہیں لیا۔ ہاں چھاپا ہے تو ایک ہی پتھر نے چھاپا ہے۔ کس پتھر نے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو سینے پہ چھاپا ہے؟ اس پتھر نے چھاپا ہے جس پتھر پہ کھڑے ہو کر میرے ابراہیم نے میلاد مصطفیٰ کی دعا کی۔ یہ میلاد مصطفیٰ کی دعا تھی، میلاد مصطفیٰ کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ تعالیٰ میری نسل میں سے، میری امت، میری نسل میں سے، میرے حسب میں سے، میرے خون میں سے اس امنہ کے لال کو پیدا فرما، اس عبد المطلب کو میرے حسب میں پیدا فرما۔ یہ جب میلاد مصطفیٰ کی دعا کی، جو پتھر تھا میرے ابراہیم کے قدموں کے نیچے پڑا ہوا، میلاد مصطفیٰ کے ادب میں، ذکر مصطفیٰ کے ادب میں پگھل گیا، ذکر مصطفیٰ کے ادب میں پگھل گیا، میلاد مصطفیٰ کے ادب میں پگھل گیا۔ میرے رب نے فرمایا پتھر تو کیوں پگھل گیا؟ تو پتھر ہے اور پتھر کا کام پگھلنا نہیں ہے۔ عرض کرتا ہے مولا اس لیے پگھل گیا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اپنے سینے پہ چھاپ لوں اور پیوست کر لوں اور پرنٹ کر لوں اور سیو کر لوں۔ اللہ نے فرمایا اے پتھر تو ابراہیم کے قدم کیوں سینے پر چھاپنا چاہتا ہے، کیوں پرنٹ لینا چاہتا ہے؟ عرض کی مولا یوں تو پہلے بھی ابراہیم میرے اوپر کئی بار قدم رکھے ہیں، مگر آج اس نے میلاد مصطفیٰ کی دعا کی۔ میں چاہتا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ کی نسبت کی نشانی مجھ پہ بھی لگ جائے، میلاد مصطفیٰ کی نسبت کی نشانی، ذکر مصطفیٰ کی نسبت کی نشانی میرے سینے پر بھی پیوست ہو جائے۔ رب نے فرمایا اے پتھر ابراہیم نے میلاد مصطفیٰ کی دعا کی ہے، اسے جد الانبیاء بنایا ہے۔ اے پتھر تو نے دعائے میلاد مصطفیٰ پر ادب کیا ہے، ذکر مصطفیٰ کا ادب کیا ہے، آج تجھے بھی عزت دیتا ہوں۔ واتخذ من مقام ابراہیم مصلی، میں تجھے اپنے گھر بیت اللہ کے ساتھ خانہ کعبہ کے سامنے رکھوا دوں گا۔ کائنات ساری آئے گی طواف کعبہ کرنے کے لیے، لوگ آئیں گے حج کرنے کے لیے، میں کہوں گا ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ رکن یمنی سے چلو، یہ حجر اسود سے ہوتے ہوئے سامنے دیکھو، یہ وہ مقام ابراہیم ہے، یہ وہ پتھر ہے جس نے میلاد مصطفیٰ کی برکت کا ادب کیا تھا، جس نے ذکر رسول کا ادب کیا تھا، اس نے میلاد مصطفیٰ کا ادب کیا ہے اور اس ادب میں پگھل گیا ہے۔ تم اس پر 2 سجدے کرو۔